نوابی سے علاج گوشت کے فوائد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق اور عادات کو سنوارتا ہے۔ طب نبوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 26 صفر المظفر۔ ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی۔ وہ اور اس کی قوم خود بھی کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ کے پاس بھیجا جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ، ٹہنی کا تلوار بن جانا۔ جنگ بدر کے دن حضرت سلمہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں بچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی دی اور فرمایا، جاؤ اس سے قتال کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ آپ کے پاس تھی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اولاد کو نماز کا حکم کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، ہجرت کے وقت کی دعا۔ جب مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ منتقل ہونا پڑے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ نے ہجرت کے وقت بھی یہی دعا پڑھی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسے غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو، یعنی مدد ہو۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کو نفع پہنچانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا ہی سبب ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ساری کوشش اس پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، زنجیر کی لمبائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس جمجمہ کنویں کے ارد گرد کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک لڑکتا رہے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، گوشت کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ ابن ماجہ، نبی داؤد۔ فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ بدن کو طاقت اور رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات کو اچھا کرتا ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب جاؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی اور روزانہ ان پیاری پیاری باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو روزانہ شیئر بھی فرمائیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فرما دیں،
اور اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ شکریہ۔